الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہوں جرم کی چاروں طرف وحشت برستی تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آ سکتی نہ تھی دو چار کے بس میں خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے بت قدوں میں گر پڑے تھرا کے بت سارے بجھا ایران کا آتش کدا بھی خوف کے مارے عرب کے لوگ جب اس بچے کا اعزاز کرتے تھے
تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا دنیا میں بول بالا ہونے والا تھا. محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا. محمد کے ہمیں ہمارے محمد، محمد کے ہمیں ہمارے محمد، ہمیں جان و دل سے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں، پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تمہیدی گفتگو گزشتہ 2 ہفتوں سے چل رہی ہے. آج جو آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ اشعار پڑھے گئے ہیں، یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے عرب کی حالت پر موقوف ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو مکہ کی حالت ہے، ان اشعار کے ذریعے حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے اس سارے منظر کو بیان فرمایا ہے جو آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر موجود تھا. میں اس گفتگو کے کرنے سے پہلے آپ کو اسی اصل مضمون کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. یوں تو بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب تک پہنچ چکی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اس خاندان تک کا ذکر، آپ کی شادی کا ذکر آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. لیکن شادی کے موقع کا ایک خاص واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. لیکن اس سے قبل یہ بات سامنے آئی، یہ بات کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے ملتا ہے. وہی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہیں. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر تو آپ کے سامنے آ گیا. عاشقین بھائی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کچھ حضرت سارہ علیہ السلام کا بھی ذکر آ جائے تاکہ دونوں بیویوں کا جو تذکرہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے. لہذا اس کی کچھ تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا اصلی وطن ہے، آپ عراق کے باشندے ہیں. عراق کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے ہو چکی تھی. آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے حکم پر چلنے کی دعوت دیا کرتے تھے. لیکن اسی درمیان میں آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے گھر کے باشندے ہیں، وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے سراسر انکار کر دیا. اور صرف آپ کے خاندان کے ایک فرد جن کا نام لوط بن ہاران ہے، جو آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے. اور انہوں نے بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی ہے۔